الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے. شہر مبارک، بڑا بابرکت مہینہ آ چکا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 30 شعبان کو تقریر فرمائی، ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور رمضان کا مہینہ اگلے دن داخل ہونے والا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صحابہ کرام کو ترغیب دی تاکہ رمضان کی ساعتوں سے زیادہ مستفید ہوا جا سکے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی فضیلت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ شہر عظیم، عظیم شان مہینہ ہے. شہر مبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے. اور اس کی عظمت شان کی ایک دلیل یہ ہے کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے. لیلۃ القدر رمضان کی راتوں میں ایک رات کا نام ہے. قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ یہ ایک رات خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے. اس پر انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم مستقل گفتگو کریں گے. آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، لازمی ہے. ہر عاقل بالغ مسلمان پر اس مہینے کے روزے رکھنا لازم ہے. وقیام لیلہ تطوعا، اور اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کو، قیام کرنے کو اختیاری چیز بنایا ہے، نفل بنا دیا ہے. راتوں کو قیام اللیل کرنا، تراویح پڑھنا، وہ واجب اور فرض نہیں ہے، سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، تو اس کو اللہ نے فرض قرار نہیں دیا، لیکن سنت مؤکدہ ہے. مطالبہ ہے اہل ایمان سے کہ وہ ضرور راتوں کو قیام کرے، تراویح پڑھے. آگے ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ. اس رمضان میں جس نے خیر کا ایک کام کیا، ایک نیکی کر لی، کانا کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، اس کا اتنا ثواب ملے گا جیسے رمضان کے مہینے کے علاوہ انہوں نے ایک فرض کو ادا کیا ہے. ایک نفل پڑھیں گے
تو اس کا ثواب رمضان میں فرض کے برابر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، اور جس نے ایک فرض کی ادائیگی کی رمضان کے مہینے میں، اس کا اتنا ثواب ہوگا جیسے رمضان کے علاوہ میں 70 فریضوں کو اس بندے نے ادا کیا ہے۔ ایک فرض کا ثواب 70 گنا وہ زیادہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، رمضان کا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ باہم غم گساری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس میں مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرے، ان کے غمخواری میں شریک ہو، محتاج مسلمانوں کی خبرگیری کی جائے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی طرح طرح کی نعمتیں رمضان میں عطا فرماتے ہیں۔ تجربہ سے یہ بات ثابت ہے، کل عام کو لوگوں کو یہ برکت نظر آتی ہے۔ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ، جس نے ایک روزے دار کو روزہ افطار کروایا، كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم کی آگ سے اس کو آزاد فرما دیں گے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور اس افطار کرانے والے کو بھی اتنا اجر اور ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملا ہے۔ مِنْ غَيْرِ أَن يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، افطار کرانے والے کو اتنا ثواب ملے گا جتنا اس روزہ رکھنے والے کو ملا ہے۔ قُلْنَا یا رسول اللہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر، لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمُ، ہم غریب ہیں، اکثر لوگوں کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ روزے دار کو افطار کرائے، خود کھانے کو کچھ نہ ہو افطار کیسے کرائیں گے؟ غربت کا زمانہ تھا، اور صحابہ کرام میں سے اکثر غریب ہوتے تھے، تو انہوں نے حسرت سے کہا کہ یا رسول اللہ، افطار کرانے کی تو بڑی فضیلت آپ نے بیان فرمائی، لیکن ہم ایک روزے دار کو افطار کیسے کروائیں گے جب خود کھانے کو نہ ہو؟ حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او شربۃ من ماء، اس کے لیے لمبے چوڑے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس بندے کو بھی عطا فرماتے ہیں جس نے تھوڑے سے دودھ کے ذریعے کسی کا روزہ افطار کرایا، اور یا پانی کا ایک گونٹ دے کر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، کچھ اور نہ ہو تو پیالے میں دودھ کسی کو دے دیا جائے، ایک پیالے میں کسی کو پانی دے دیا جائے، اس سے بھی روزے دار کا روزہ افطار کروائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی ثواب دیں گے۔ اور آگے حضور پاک نے فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، کسی کو پیٹ بھر کر کھلایا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالی حوض کوثر سے اس کو پانی پلائیں گے، اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگی، پیاس کا نام و نشان بھی نہیں پائے گا۔
اور جب جنت میں جائے گا تو جنت میں تو پیے گا، جنت کی نہروں سے یہ پیے گا، لیکن وہ صرف تلذذ کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے۔ جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی، کھائے گا لذت کے لیے اور پیے گا تو لذت کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر اللہ تبارک و تعالی میرے حوض کوثر سے اس کو دیں گے۔ پھر حضور پاک نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، اولہ رحمت، ابتدائی حصہ اس کا اللہ کی رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیان کے جو 10 دن ہیں یہ مغفرت کے دن ہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری جو 10 دن ہیں جہنم کی آگ سے آزادی کے دن ہیں، چھٹکارا پانے کے دن ہیں۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور جس نے اپنے غلام سے اس مہینے میں ہلکا پھلکا کام لیا، زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالا، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائیں گے اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کریں گے۔ یہ حدیث جو ایک خطبہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، شعبان کی 30ویں تاریخ کو حضور نے ارشاد فرمایا، اس میں کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک بات تو یہ آ گئی کہ رمضان کے اس مہینے میں فرائض کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فریضے پر 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک فرض نماز کسی نے باجماعت پڑھ لی، یہ ایسے ہوگا جیسے 70 نمازیں اس نے پڑھی ہیں، اور 7 نوافل کا بھی خوب اہتمام ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نفل پر اس مہینے میں ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے دوسرے مہینوں میں فرض پر عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متوجہ فرمایا کہ یہ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے اور وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے، اللہ نے دنیا کی نعمت دی ہوئی ہے، خود بھی کھائے پیے، گھر والوں کو بھی کھلائے، لیکن اپنے آس پاس ان محتاج مسلمانوں کو فراموش نہ کرے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رزق کی اس دوڑ میں ہزار حکمتوں کی وجہ سے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی روزہ دار ہے اور آپ افطار کراتے ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ لہذا جو صاحب استطاعت مسلمان ہیں ان کو رمضان کے اس مہینے میں بالخصوص یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس اور پڑوس میں ہمارے جاننے والوں میں سے جو جو محتاج ہمارے علم میں آئے، ہم اپنی وسعت کے مطابق ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں، تاکہ رمضان کے اس مہینے میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہے ہم خود استعمال کر رہے ہیں، تو ہمارے وہ محتاج مسلمان بھائی بھی رمضان کی ان ساعتوں میں اور نعمتوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔